بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بعض لوگ معمولی عذر پر روزہ نہیں رکھتے، چھوڑ دیتے ہیں، حالانکہ روزہ کیا ہے؟ یہ فرض ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، کہ یہ روزے تم پر فرض کیے گئے جیسے تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے۔ یعنی مطلب کیا ہے کہ یہ حکم صرف تمہارے لیے نہیں ہے بلکہ پہلی جو امتیں گزری تھی ان کے لیے بھی یہ حکم تھا۔ اور اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے، ان میں سے روزہ بھی ہے۔ بعض لوگ جس طرح بخار ہے، نزلہ زکام ہے، پیٹ میں درد ہے، یہ معمولی عذر ہے، اس کی وجہ سے روزے کو ترک نہیں کیا جا سکتا، یہ معمولی عذر ہے۔ ہاں اگر شدید قسم کی بیماری ہو جس کی وجہ سے انسان روزہ نہیں رکھ سکتے تو وہ تو الگ بات ہے، لیکن معمولی عذر پر روزے کو چھوڑ دینا یہ جائز نہیں ہے۔ تو سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم روزے کا اہتمام کریں، روزوں کا اہتمام کریں، معمولی عذر پر روزے کو نہ چھوڑیں۔ حدیث کے اندر آتا ہے جو آدمی رمضان میں روزہ نہیں رکھتا پھر ساری زندگی بھی اگر اس کی قضا کرے، ساری زندگی روزہ رکھتا رہے، پھر بھی اس کا بدل نہیں بن سکتا، اس کی تلافی نہیں کر سکتا، کیونکہ رمضان کے مہینے میں جو اس مہینے کے برکات ہے وہ کسی اور مہینے کے اندر نہیں ہے۔ پہلی گزارش تو یہ ہے۔ دوسری بات، اس مہینے میں ہم نماز کی پابندی کریں اور جماعت کے ساتھ پابندی کریں، کہ ہماری نمازیں باجماعت ہو، مرد حضرات کے لیے، کہ ہماری کوئی نماز جماعت کے بغیر نہ ہو۔ دیکھو میرے محترم دوستو، جب انسان اللہ کی عبادت کی پابندی کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے اوقات میں برکت عطا فرما دیتے ہیں ہماری، کیونکہ اس مہینے کے اندر تو ویسے بھی عبادت کا اجر بڑھ جاتا ہے، نفل یہ فرضوں کے برابر ہو جاتا ہے اور فرض یہ 70 فرضوں کے برابر ہے۔ تو ہم ابھی سے اپنے آپ کو ذہنی طور پر تیار کریں کہ اس مہینے کے اندر میں نے کوئی نماز نہیں چھوڑنی، ہر نماز کو کہاں پڑھنا ہے؟ مسجد میں جا کر جمعہ کے ساتھ ادا کرنی ہے۔ یہ دوسری بات۔ اور تیسری بات میرے محترم دوست، اس مہینے کے اندر قرآن کریم کی تلاوت کو اپنا معمول بنائیں۔ اگر کسی نے قرآن پڑھنا نہیں سیکھا ہے، تلاوت کرنی اس کو نہیں آتی، تو وہ قرآن سیکھنا، وہ اس مہینے کے اندر قرآن کو سیکھے۔ یہ اللہ کا کلام ہے اور قرآن کا اس مہینے کے ساتھ ایک خاص مناسبت ہے کہ اس مہینے کے اندر اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کو نازل کیا، اور اس مہینے کی فضیلت کی سب سے بڑی وجہ کہ اللہ تعالیٰ نے اس مہینے کے اندر قرآن کریم کو نازل کیا ہے، کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے مقدس کلام کے نزول کے لیے 12 مہینوں میں سے اس مہینے کا انتخاب کیا ہے۔ یہ اس مہینے کی سب سے بڑی فضیلت ہے کہ 12 مہینوں میں سے اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام مقدس کے نزول کے لیے رمضان کا انتخاب کیا ہے۔ تو قرآن کریم کی تلاوت کو اپنا معمول بنائیں۔ اور دیکھو میرے محترم دوستو، اگر ہم اپنے اسلاف کی زندگیوں کو دیکھیں تو وہ کثرت کے ساتھ قرآن کریم کی تلاوت کرنے والے تھے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان باتوں پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔